لوگوں کی گاڑیاں صاف نہیں ہوتی ہیں صبح صبح جب تک کہ وہ اپنے ڈیک کے پورے والیوم کو نہ کھول کر یہ بتا نہ دے کہ ہمارا آٹو اب یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی یہ حدیں اس سماج کے اندر گڑ چکی ہیں اور ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے حیا اسلام کا اور ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دین اسلام نے انسان کو جہاں پاکیزہ رہنے کا حکم دیا، وہیں پر اس کے لیے شرم و حیا کے آداب بھی سکھائے۔ شرم و حیا کے معاملے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کے درمیان میں ایک پوری دنیا کے لیبل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا لفظ استعمال کر کر اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن حکیم نے آنکھوں کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، دل کے تعلق سے، بیٹھنے کے تعلق سے، راستے میں چلنے پھرنے کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے، بولنے کے تعلق سے شرم و حیا کے آداب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ سماج میں کسی بھی انداز سے بے شرمی، بے حیائی، اشلیلتا پھیل نہ پائے۔ اس لیے کہ بے حیائی اور بے شرمی یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ لڑائی کی جڑ ہے۔ جب انسان بے شرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، جب اس کا ضمیر ختم ہو جائے، تو پھر انسان اور جانور کے درمیان میں فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے درمیان میں ہے، اس مہینے میں 3 دن کے بعد 14 تاریخ کو ایک بے حیائی کے نام پر ایک تہوار سا منایا جاتا ہے، جسے نوجوان طبقہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتا ہے۔ اور اسی طرح کی بے حیائی اور بے شرمی سے جڑی ہوئی پچھلے ہفتے کی جو خبریں ہیں، چاہے وہ کرناٹک سے جڑی ہوئی ہوں یا دوسرے علاقوں سے جڑی ہوئی ہوں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ کی خبریں نہیں ہیں کہ کفر نے، باطل نے عورت کو ننگا دیکھنے کا جو اس کا پرانا بہانہ ہے، وہ حرکتیں کی گئی، اور اگر ہم نے صحیح انداز میں اپنے اسلام کو نہیں پکڑا اور اس پر نہیں عمل کیا تو یہ حرکتیں پھر اور مضبوطی کے ساتھ اٹھتی رہیں گی۔ اس لیے ہم اور آپ کو
دین کے اصول اور ضابطے جہاں پڑھنے چاہیے وہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے سماج کے سامنے ان کو پیش بھی کرنا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ بات بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں، تمہارے درمیان میں ایک مذہب تو پایا جاتا ہے، مگر وہ مذہب ایک ماں کو صحیح انداز میں سمان نہیں دے سکتا ہے، اس کو حیا کی چادر میں لپیٹنے کا قانون اس مذہب کے درمیان میں نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں بیٹی موجود ہے، بیٹی بچاؤ کا نعرہ بھی موجود ہے، مگر بیٹی کو حیا کی چادر میں لپیٹنے کا قانون جس مذہب کو لوگ مان رہے ہیں اس مذہب کے درمیان میں نہیں ہے۔ بائبل سے لے کر رگ وید کی پنوں کو آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو عورت کہیں منڈی میں بکتی ہوئی نظر آئے گی اور کہیں ان کے فلاسفر اس بات کو لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عورت ایک کھیلنے کی چیز ہے، کھلونا ہے، عورت مصیبت ہے، عورت نحوست ہے۔ اس بات کو انہی الفاظ میں مذہبی کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے، مگر جب ہم ایک زندہ اور خوبصورت مذہب اسلام کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، تو وہ عورت کو اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے ایک قانون نافذ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اسلام آیا اس وقت لیڈیز پر ظلم نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آئے اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر، عرب کے اندر، عرب سے دوسرے ملے ہوئے کنٹریز کے اندر عورت کو بیچا جاتا تھا، اس کی شرم و حیا سے کھیلا جاتا تھا، اس کی عزت، اس کا مقام ختم کر دیا گیا تھا۔ دیش کے اندر جو بڑا مذہب ہے اس مذہب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، یا دنیا کے اندر جو طاقتور اور پاورفل مذہب ہے یہودیوں کا، ان کی کتابیں اگر ہم پڑھ کر دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو میراث میں حق نہیں دیا جائے گا۔ اسلام نے شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کی جائیداد میں عورت کا حصہ رکھا، شوہر ہی سے نہیں بلکہ اس کے والد کی وفات کے بعد میں، موت کے بعد اس کی والد کی پراپرٹی میں عورت کا حصہ رکھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ گھر سے کس انداز میں نکلے، کیسے وہ سفر کرے، کس انداز میں وہ لباس پہنے، کس انداز میں وہ باحیا اور بے حیائی اور بے شرمی کی جگہوں سے بچ سکے، یہ تمام اصول اور ضابطے اسلام نے پیش کیے، اور حیا اور پاک دامنی کو اسلام نے اپنا ایک شعار بیان فرمایا۔ حدیث پاک کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کے یہ الفاظ ہیں 4181 نمبر پر، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، مگر دین اسلام کا معیار حیا ہے۔ دین اسلام نے اپنی ایک پہچان بنائی، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور جب ایمان کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الایمان الحیاء شعبۃ الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے،
ایک طرف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہچان کے طور پر حیا کو پیش کرتے ہیں، اور دوسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ حیا کو بیان کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الورع ابن ابی دنیا کی ایک مشہور کتاب ہے، فرماتے ہیں حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، آنکھ کی حفاظت یہ زبان کی حفاظت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، بے حیائی اور بے شرمی انہی آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے، پھر دل اور زبان تک پہنچ جاتی ہے، انسان پھر بے حیائی اور بے شرمی میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھا، غلط کو نہیں دیکھا، غلط چیزوں کی طرف نظریں نہیں گاڑی، یقین مانیے کہ آپ کا دل اور آپ کی زبان پر گندگی نہیں آ پائے گی۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کا اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، فرمایا کہ آپ ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور یہ یقین جان لیں ان السمع والبصر والفؤاد، آپ کے کان کے بارے میں، آپ کی آنکھ کے بارے میں، آپ کے دل کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ دل میں آپ نے کیا رکھا، آنکھوں سے آپ نے کیا دیکھا، کانوں سے آپ نے کن چیزوں کو سنا، کون سی بے شرمی اور بے حیائی کے اندر ہم پڑے رہے کہ ہم ایک حجاب اور برقع کو اپنے سماج میں اجنبی بنا بیٹھے ہیں، جو ایک عورت کا زیور ہے، ایک ماں کا زیور ہے، ایک بہن کا زیور ہے، اور یہ رشتے کس کے پاس نہیں ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ رشتے نہیں ہیں؟ اور ایسا کون دنیا کا انسان ہے جو ان رشتوں کی پاس و لحاظ رکھنا نہیں چاہتا، ان کو عزت دینا نہیں چاہتا؟ مگر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنی بہن بہن ہے، اپنی ماں ماں ہے، اور دوسری کی بہن بیٹی کو ہم کھلے عام دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ڈانس کرنا چاہتے ہیں، رنگی رنگیلیوں میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ یہ کون سی حیا ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے جو سماج نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے؟ اور 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس تعلق سے اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا انسائیکلوپیڈیا آف برناٹیکا کے اندر کہ یہ تہوار عاشقوں کا تہوار ہے، اور عاشق سماج میں عقل مند انسان نہیں ہوا کرتے ہیں، سمجھدار انسانوں میں نہیں آتے ہیں، پاگلوں کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم کتاب انسائیکلوپیڈیا بک آف نالج کے اندر لکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جو جاتا ہے، یہ محبت والوں کا دن ہے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کا دن ہے۔ عطا اللہ صدیق اپنی کتاب ویلنٹائن ڈے کے اندر لکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ رومن سینٹ کے اندر ایک شخص پایا جاتا تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ جیل کے دوران اسے جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی، اور جس دن اس شخص کو پھانسی دی گئی تو پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے اس نے خط لکھا، اور اس خط کو اس نے اس جیلر کی بیٹی کے نام لکھا۔
اس میں جو کچھ اسے لکھنا تھا وہ لکھا، لیکن اس کے اوپر اس نے ایک ہیڈنگ لگائی، تمہارا ویلنٹائن۔ اور اسی مناسبت سے لوگ اس 14 تاریخ کو محبت کا نام دینے لگے۔ کہاں سے یہ ایسی تاریخ ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں تاریخ میں اس سے پیش کی جاتی ہیں، لیکن جو مضبوط ترین حوالہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اس تاریخ میں جائیں اور سوچیں کہ ہمارے مسلمان بچے، ہماری مسلمان بچیاں 14 فروری کے دن ایک دوسرے کے لیے گلاب کا پھول پیش کر رہے ہیں، بدھائی دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، خط اور لیٹر بانٹے جا رہے ہیں۔ ہزاروں قسم کے SMS ہیں جو فارورڈ کیے جاتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی تقریب کو منانے کے لیے۔ بے حیائی اور بے شرمی کا کھلا اظہار کیا جاتا ہے، یادگار نشانیاں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر کی آیت نمبر 19 ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، کہ تم اپنی آنکھوں سے کون سی گندی چال چل رہے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کی بے شرمی کو، آنکھوں کی گمراہیوں کو تمہارا رب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اور سماج میں نظر دوڑاؤ، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں کو خریدتے ہیں اور پھر سماج میں اشلیلتا پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد ہے سواریوں کے نام پر گانے بجاتی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے گھر میں صبح سویرے کے لیے گانے بجاتی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو جن کو نیندیں نہیں آتی جب تک کہ وہ پڑوسیوں کو تنگ نہ کر دے بغیر گانا بجائے ہوئے۔ لوگوں کی گاڑیاں صاف نہیں ہوتی ہیں صبح صبح جب تک کہ وہ اپنے ڈیک کے پورے والیوم کو نہ کھول کر یہ بتا نہ دے کہ ہمارا آٹو اب یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی یہ حدیں اس سماج کے اندر گڑ چکی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین حیا اور پاک دامنی میں ایک اعلیٰ معیار پیش کرتا ہے، آنکھوں کی شرم و حیا کا قانون پیش کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے 28ویں پارے کے اندر ایک بڑا قانون لوگوں کے درمیان میں پیش کیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مردو اس بات کو جان لو اگر تم مسلمان ہو تو اپنی آنکھوں کو، ان کی نظروں کو نیچے رکھا کرو، اور فرمایا اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور جان لے وہ تمام خاتون، وہ تمام عورتیں جان لیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں، جب وہ چلیں تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اس لیے کہ نظروں کو جب ہم گمراہ کر دیتے ہیں تو بے حیائی اور بے شرمی ہمارے درمیان میں جنم لینے لگتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تو پھر بے حیائی اور بے شرمی پر ہم اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے کان کی حفاظت کی تو ہم بے حیائی اور بے شرمی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے گندا نہیں سنا، جب ہم گندا سنتے ہیں تو گندا دیکھنے کو بھی جی کرتا ہے، جب ہم گندا دیکھتے ہیں تو گندا دیکھنے کو جب ہم نے سویکار کر لیا تو پھر سننے کا بھی من کرتا ہے، جب ہم نے سنا گندا، دیکھا گندا تو پھر انسان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ایک دم تیار نہیں ہوتا ہے کوئی بھی انسان۔
قرآن حکیم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بے حیائی، بے شرمی اور اشلیلتا کی چیزوں کو خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم، اس بات کا انہیں علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، لیکن ایسے راستے پر وہ پڑ گئے ہیں، کام ان کا ایسا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بہت جملے اور بہت بیان سنے ہوں گے، مگر ہماری اپنی زمینی حالت کیا ہے کہ جب ٹی وی چلتی ہے، اس میں گانا چلتا ہے، تو ہم چھوٹے سے بچے کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ہاتھوں سے اس انداز میں مٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا اس انداز میں مٹکے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بے شرمی کی واردات اس کی زندگی میں پیش آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، ہمیں سماج میں بولنے کے لائق نہیں چھوڑا ہے، ہم نے جنم تو دیا لیکن تربیت کے تعلق سے کون سی قربانی پیش کی، تربیت کے تعلق سے ہم نے کون سا پہلو ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یقینی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہم گندا سننے کے عادی ہو گئے ہیں تو اب قرآن آیات ہمیں بوجھل لگنے لگی ہیں۔ قرآن ہمیں کوئی سنائے، ترجمہ اس کا کوئی سنائے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارا من دوسری طرف جانے کا من کرتا ہے کہ یہ نہ سنیں ہم کچھ اور سنیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ اپنی گردن جھٹکتے ہیں، تکبر میں اپنی گردن جھٹک دیتے ہیں، اور كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسا اظہار کرتے ہیں، ایسی ناٹک کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن حکیم کو سنا ہی نہیں ہے، اس انداز میں وہ اظہار کرتے ہیں سامنے والی آواز کے ساتھ میں كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، ایئر فون ٹھوس لیے ہیں، اور وہ بھی گانوں کے ایئر فون۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، رب العالمین نے فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجئے ایسے تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی۔ اسی طریقے سے ابھی جو حالیہ خبروں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بچیوں کے تعلق سے کس طرح بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے، بچیوں کے تعلق سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، قانونی مسئلہ تھا، قانونی آزادی تھی بچوں کے لیے، قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ جس طرح چاہے وہ لباس پہنے، اپنی شرم و حیا کو جس طرح چاہیں بچائیں، یہ قانونی اور سنویدھانی ادھیکار ہے، مگر اس کے باوجود اس طریقے سے بچوں کو ایڈمیشن کے وقت کچھ نہ کہنا، اور پھر برس سے جو وہاں پڑھتے آئے ہیں بچے اپنے سر کو چھپاتے ہوئے، اپنی اوڑھنیوں کو ڈال کر اسکول اور کالجز آتے جاتے ہیں، لیکن اچانک جب ان کے یہاں کوئی شوشہ نہیں ہوتا ہے تو بے حیائی اور بے شرمی سے بھی نیچے اتر کر اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کی شرم و حیا اور عزت تک کو بھول کر اتنی گندی اور گھناؤنی ناٹکیں لوگوں کے سامنے پیش آئی، اور قرآن حکیم میں ایسے تمام واقعات کا اشارہ موجود ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اور بے شک جو لوگ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی اور بے شرمی پھیلانا چاہتے ہیں، کیا ہوا تھا پچھلے ہفتے؟ بے شرمی پھیلانا چاہ رہے ہیں کن کے درمیان میں؟ ایمان والوں کے درمیان میں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، عریانیت کو، ننگ پن کو،
अश्लीलता को ईमान वालों के दरमियान में जो फैलाना चाहते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, फिर दुनिया के अंदर भी, वल आखिरह, और आखिरत के अंदर भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है, ये नहीं जानते हैं। ये सूरह नूर की आयत नंबर 19 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस भी ऐसे मौके से, ऐसे मौक़ों से हमें याद होनी चाहिए। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, कल रोज़े क़यामत उसे उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। हम कौन सा लिबास पहन रहे हैं, इस्लामी लिबास या गैरों का लिबास? अगर गैरों का लिबास हमने पहना है तो फिर यकीन मानिए कि हमें गैरों के साथ ही उठाया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो सुनन अबू दाऊद के अंदर 4031 नंबर पर मौजूद है, उसके साफ अल्फाज यही हैं कि जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, कल रोज़े क़यामत उसे उनके साथ में उठाया जाएगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, और आप फरमा रहे थे, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्राअतिन व ला तुसाफिरन्ना इम्राअतुन इल्ला व मअ मुहरमुन। एक शख्स था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो औरत के आदाब और उसकी इज्जत और हिफाजत के लिए कानून पास किए हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद में उनको बयान किया है, और आपने उनको बयान कर दिया है हमारे दरमियान में, तो मैंने तो जहाद के अंदर अपना नाम लिखवा दिया है। और मेरी बीवी है कि मेरी बीवी ने हज के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। अब मुझे ये बताएं कि मैं जहाद करने जाऊं, अपने इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने का मैंने नाम लिखवा दिया है, क्या मैं उस रास्ते पर जाऊं, या मेरी बीवी ने हज का नाम लिखवा दिया है, क्या मैं उनके साथ जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपनी बीवी के साथ जाएं, क्योंकि उसके साथ एक मुहरिम का होना बहुत ज़रूरी है। वो अकेली सफ़र करेगी, एक औरत को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। औरत कमज़ोर है, उसके बिगड़ने, फिसलने और बेहयाई और बेशर्मी का डर होता है। ये दुनिया वाले इस बात को अपने कानून में लिख चुके हैं। इस्लाम ने ये बहुत पहले इस लकीर को खींचकर औरत की हिफाजत के लिए एक ताबूती कील, एक कानून के रूप में इसको पेश कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और अहम वाक़या आप देखें, फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के जो लड़के हैं, ये आपके सामने खड़े हुए हैं, और एक औरत खसियम एक ख़ानदान की आती है और सवाल पूछती है दीन के ताल्लुक़ से, और ये फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस औरत की तरफ देख रहे हैं, बच्चा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ल बिन अब्बास के ताल्लुक़ से जो रवैया आपका है वो देखने के लायक है, वो हमारे बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से एक सबक है। फ़अख़ज़ बिज़क़निल फ़ज़ल, आपने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लड़के की ठोड़ी पकड़ी और उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। ये समझाया कि औरत की तरफ देखा नहीं करते बच्चे, औरत सवाल कर रही है, उसकी नजरें नीची हैं, आप भी अपनी नजरों को नीचा रखें। ये सबक दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसी तरीके से लोगों के दरमियान में कुरान हकीम ने इस बात को भी पेश किया, वआति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबद्दिरू तब्दीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान शयातीन, कि जितने भी फजूल खर्ची करने वाले हैं, और जैसे वैलेंटाइन डे का दिन है या मोहब्बतों के गुलछर्रे उड़ाने वाले लोग हैं, इनके दरमियान में फजूल खर्ची बिल्कुल चरम पर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ये बनी इसराइल की आयत नंबर 27 है। इसी तरीके से कुरान हकीम में और भी ऐसे बयान मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्तों पर बैठने वालों, रास्तों का हक अदा किया करो। इय्याकुमुल जुलूस बित्तुरुक़ात, जब लोगों ने सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि मा लना मिन मजालिसिना बुद्दुन, हमारे लिए रास्ते पर बैठना ज़रूरी है, हमें वहाँ गुफ्तगू करनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रास्ते का हक अदा किया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल रास्ते का हक क्या है?
آپ نے فرمایا غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا، وہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے، اور فرمایا وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا، ایسا نہیں کہ سیٹی مارنے لگ جانا، ہارن مارنے لگ جانا، ایسا نہیں کہ کنکریاں مارنے لگ جانا، وکف الاذی، وہاں پر جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹانا، ورد السلام، اور نکلنے گزرنے والوں کے درمیان میں سلام پیش کرنا، والامر بالمعروف، اور بھلائی کا توحید کا پرچم بلند کرنا، والنہی عن المنکر، اور شرک کو خاتمہ کے لیے وہاں پرزور تائید کرنا، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ یہ راستے ہیں، یہ راستے کے آداب ہیں جو صحیح بخاری کے اندر 6229 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ فرقوں میں، اختلافوں میں بٹ کر ہم نے دوسروں کی بے حیائی اور بے شرمی کو اپنے کلچر میں شامل کر لیا ہے۔ اس سے بچنا اور اس سے اپنی نسل کو بچانا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ان قرآن اور حدیث کی آیات سے سبق حاصل کریں گے، خود بھی باحیا اور شرم و حیا کو اپنا زیور بنائیں گے، بے حیائی اور بے شرمی سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی مسجد سے بہت ساری کوششیں برابر ہوتی رہی ہیں، اس وقت آپ الیکشن سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں، بہت ساری اس کی سرگرمیاں تھیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، لہذا اب رمضان ہمارا سامنے ہے، رمضان قریب ہے، آپ کو اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی سرگرمیوں میں جٹ جانا چاہیے۔ ہم نے اس کے لیے ایک پہل کی ہے، اور اس پہل میں ایک چھوٹا سا کورس ہم نے آپ کے درمیان میں رکھا ہے، جس کا اعلان ہم اشاروں میں کر رہے ہیں، باقی آپ کے سامنے پرچہ تقسیم کیا جائے گا، اس میں آپ تفصیل سے اسے پڑھیں۔ خود بھی فرقہ پرستی سے، مسلک سے اوپر اٹھ کر آپ نماز کو سیکھیں پہلے، اور اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ نماز کو سیکھیں گے، معنی کے ساتھ میں امید ہے کہ ہماری نمازوں میں جان بنے گی، اور جب ہماری نمازوں میں جان بنے گی، امید ہے کہ رب العالمین جو ناراض ہے ہم سے، ہم ہر جگہ پر رسوائی اور دلدل میں، بے حیائی اور بے شرمی میں، اور اپنے ایمان سے اور اپنی عزت اور وقار کو بالکل کھو چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں صحیح انداز میں باحیا اور باشرم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم بے شرمی اور بے حیائی اور اشلیلتا کے تمام راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم قرآن اور حدیث کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے جوار میں جگہ پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل اور راستہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح انداز میں نماز کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ مولا کریم صحیح انداز میں شکر ادا کرنے والا اور نعمتوں پر اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔